انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کیے ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی، موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے، فرمایا آدم اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں میں اب وہ دعا بتاتا ہوں، وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے، زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے، ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा में मुझे एक मजजूब मिले, पुरानी बात है, मजजूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्र में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना। और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन, चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं, घरों में जन्नत का सामान है। हत्ता के यहाँ तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुने। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया। उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहाँ है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई ना खोल। इधर देखा कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, डर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा पुरसी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। किसने? जिसका खजाना था। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। आलम अरवाह में मुझे बताया गया, आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है
بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی، آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں۔ اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت نہ کی، آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی، یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی۔ اچھا، نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے، کینہ پرور نہیں بھی ہے، نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں، یہ میری بات غور سے سمجھیں، اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، نہ، بعضوں کی فطرت میں یہ چیز، ان کی نظر خون میں ہوتی ہے، وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ، اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں، اس پہ نظریں پڑتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے، آگے کیچڑ ہو، آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خود کیچڑ والے، وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ کے، نظر بد کھا گئی، حسد کھا گیا، کینہ کھا گیا، اندر کی زہر کھا گئی، بولوں کی زہر، کاٹنے کی زہر، آنکھوں کی زہر، نظروں کا زہر کھا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے، لاجواب چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی اندیکھی نظر، کوئی ایسی اندیکھی زہر، کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، یا گھر کی طرف سے، یا اولاد کی غم، یا نسلوں کا غم، یا بیوی کا غم، یا بچوں کا غم، کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے زندگی، کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے، زندگی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے۔ آقا کا فرمان ہے النظر حق، العین حق۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے، گبرو جوان ہیں، اکٹھے ہو کے نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ جب دولت ہوتی ہے، جب مال ہوتا ہے، جب دولت کا کمال ہوتا ہے، پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اب میرے پاس مال ہے، اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے۔ آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے، آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے، آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے، آپ پر چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے، آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وولدی اولاد، یہ سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، ونفسی اپنی جان، سرمایہ، وولدی اولاد، سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، ومالی، اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے۔ کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے، اور اس نے انسان سے حسد کیا۔
اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا، اس کی جو مٹی بچی، اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا، جو مٹی بچی، اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی، اس نے حسد کیا، اس میں اپنا لعاب، شیطانی لعاب ملا دیا، اس مٹی سے کتا بنا۔ کتے کے اندر بڑی صفات ہیں، وفا کی انتہا ہے، پر خون خاری ہے، اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو، حفاظت تک کتے کو جائز، ورنہ ناجائز کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا۔ کیا حل ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسیں بسیں، آج اگر رب اور گھر اور تونگریاں ہیں، سواریاں ہیں، تو کل اس سے زیادہ ہوں، چھن نہ جائیں۔ میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں۔ اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے، نقصان دیکھا۔ اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا، یا نظر بد ہوگی، یا کینہ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی، اور اس کے خون میں نظر بد ہے، اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں۔ آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو۔ اتنے لوگ تھے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے۔ مجھے پتا نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو اٹھائی نا، اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں؟ کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے۔ اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا۔ آج ایک دولت کا حال یہ تھا، اور ایک دولت کا حال، میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں۔ میں نے کہا کروائیں۔ ایک بندے کے پاس لے گئے، اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی، اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے کہ میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا۔ میرا بہت بڑا بزنس تھا، اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے۔ بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی۔ یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر مال و دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رزق، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت کا نظام نہیں ہے، حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو لٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ میں ایک جگہ سے آیا تو ایئرپورٹ سے اترا، ایک صاحب نے گاڑی بٹھاتے کہا ایک مہربانی کریں، میرے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے چلیں۔ یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ٹاؤن شپ میں کہتے ہیں، مجھے وہاں لے گیا۔ ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک بیٹھک میں 2 پرانی کرسیاں پڑی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل یعنی میز پڑی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ویران، اجڑے ہوئے۔ ان کی دوائی اس وقت بنی کو 100-150 روپے کی، تو اس نے نا ان کی طرف ایسے دیکھا، میں نے لکھ دی بازار سے لینی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے یہاں لاہور میں اپنی دوائیں بنانا شروع نہیں کی تھی، تو اس نے کوئی مسئلہ نہیں، چوائس صاحب لے لیں گے۔ مجھ سے کہنے لگے چوائس صاحب ان کو ذرا اپنا حال تو سنیں۔
कहने लगा मेरा सेस्ना, सेस्ना त्यारा होता है जहाज, क्या होता है? अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ना ये चौक है। 6 सड़कों का संगम है लाहौर की, बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं। ये लाहौर पुराना लाहौर है, आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर, इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना, 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने, उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया, सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है। और कसाई भी कहता था कि मियाँ साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाज़े मौजूद हैं आज भी, इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल, आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी, इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था, तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था। बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी, बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा, इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की, इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया, इसकी तदबीर क्या सोची, इसका अंदाज क्या सोचा, इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है, मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है, कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजरे बद है, बंदिश है, हालात है, नाकामियां है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है,
घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवि है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है, अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है, वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है, वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इसमें तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला न हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के यहां तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है, 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना, मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं, मैं किसका सफीर हूं, मैं किसका गुलाम हूं। बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की। रिस्क के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, वुसअत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दे, 20 मिनट आधा घंटा देंगे। और इसकी इख्तितामी दुआ हुई है इस साल भी, आइंदा साल भी खुद याद दहानी में रहेगा इसकी इख्तितामी दुआ में वो दुआ। उसके बाद कुछ मैंने बांटने का भी कहा था कि अपने तौर पे, अपने मकाम पे खुद बांट लें।
اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا اور سارا گھر یہ پڑھے. ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں. اس آیت کو کمال آیت ہے اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے. کیا ملتا ہے؟ کوئی پڑھنے والے بتائیں کہ ان کو کیا ملتا ہے. کوئی اگر پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کیا ملتا ہے؟ کہہ رہے بچے پہلے تڑپتے تھے اب ان کے کانوں میں دم کر دیتا ہوں بالکل سکون ہے. رزق کہتے ہیں وسیع ہو جاتا ہے، کاروبار بہترین ہو جاتا ہے. جادو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہنے لگے مجھے 40 سال کے بعد جادو کرنے والے کا پتہ چلا کہ 40 سال کے بعد کرنے والا وہی تھا اور ختم ہوتے دیکھا. عجیب چیز ہے. اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار. میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا. کیوں بھائی کتنا وقت لگتا ہے کسی نے پڑھا اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہے پڑھنے والا بیٹھا؟ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بس. مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس. بتائیں ہے وقت ہے؟ یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ تو بتا دیں صرف مہینے میں. حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا. میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں. سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں. لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں. اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہوتی. اور جادو اور لا علاج بیماریاں. ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا. کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں. یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہا گیا. اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضر سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے. اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں. کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی. کہتا ہے بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے. کملی والے کی قسم سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ. یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے. اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا.
ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے، انہوں نے کیا کیا، صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں۔